سمجھیں کہ آپ کا بیٹا ہے. جب بھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ فوراً سے مجھے فون کر دیجئے گا. یہ مت دیکھیے گا کہ رات کا کون سا پہر ہے. طبیعت ٹھیک نہ ہو تو مجھے بتائیے گا. میرے والد نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا. کہنے لگے ہاں تم لوگ میرے اپنے ہی ہو، تم سے نہیں کہوں گا کام تو پھر کس سے کہوں گا. رات کو ہم 12 بجے واپس آئے تو میری ساس کا منہ بنا ہوا تھا. کہنے لگی یہ وقت ہے آنے کا. ارے بھائی ٹھیک ہے تمہاری ماں کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ تم میکا ہی سنبھال کے بیٹھ جاؤ. سیف کہنے لگا امی کیا ہو گیا آپ کو؟ پتہ نہیں وہ کس صدمے سے گزر رہی ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کیا کریں. پھر مجھے اشارہ کیا کہ میں کمرے میں چلی جاؤں. خود پتہ نہیں اپنی ماں کو کیا کیا سمجھاتا رہا، لیکن جب کمرے میں آیا تو مجھ سے کہنے لگا دیکھو امی کی باتوں کو زیادہ دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی عادت ہے. لیکن مجھے یہ بات بری لگ گئی تھی. بہرحال اس رات وہ میرے قریب آ گیا. میں پتہ نہیں کیوں نروس ہوئی، حالانکہ میں ایسی تھی نہیں. کہنے لگا مجھے پتہ ہے تم اپنی امی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو، لیکن کیا کروں آسان نہیں ہوتا. اتنی خوبصورت بیوی میرے برابر میں سو رہی ہو اور مجھے چین سے نیند آ جائے. مجھے تو اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے. کبھی سوچا نہیں تھا تم میرا نصیب بن جاؤ گی. میں نے تو کبھی ڈر کے مارے تمہارے گھر رشتہ بھیجا ہی نہیں تھا کہ کہیں انکار نہ ہو جائے، کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو اور میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں. تم بہت پڑھی لکھی ہو، میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں. یہ بات تو سچ تھی. اگر عام حالات میں اس کا رشتہ آتا تو میں اس رشتے سے انکار کر دیتی، منظور ہی نہ کرتی. یہ کہتے ہوئے اس نے میری کمر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اپنے قریب کیا تھا. کچھ دیر میرے چہرے کو بڑی غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کی وارفتگی بڑھنے لگی. ساتھ ساتھ میری تعریف کرتا رہا، اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا. کچھ میں بھی بے اختیار سی ہو گئی تھی. میں اس میں کھونے لگی. شاید پہلی بار اس رشتے سے متعارف ہوئی تھی. کچھ وہ بھی نروس تھا اور میں بھی کچھ گھبرائی ہوئی تھی. لیکن صبح اس کے چہرے پہ بڑی گہری مسکراہٹ تھی. میں واش روم میں گئی تو پانی نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا سیف. کہنے لگا ہاں کیا؟ میں نے کہا پانی نہیں آ رہا. کیوں پانی نہیں آ رہا؟ کہنے لگا یہاں پہ پانی ہر وقت نہیں آتا، مجھے بالٹی دو میں تمہیں پانی لا دیتا ہوں. یہ سن کے میں الجھن کا شکار ہوئی تھی. پہلا یہ بھی کوئی بات تھی؟ اس نے مجھے پانی کی بالٹی بھر کے لا دی، کیونکہ جہاں میرا گھر تھا وہاں کبھی پانی کا مسئلہ نہیں ہوا تھا. بہرحال اگلے ہی روز میری ساس کہنے لگیں کہ کچن تم سنبھال لو، لیکن میں نے کچن